جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا، جس دن خلیفہ العازد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ اس نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العازد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے عمراء وزراء کی طرح خوشامدی اور ایمان فروش ہوتے تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ العازد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں، خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ آمرانہ ہوتا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحیرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی، اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی سراہی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیا کفر کی مہیب جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا۔ وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا، لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے۔ وہ اس لڑکی کو لائے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام ارارہ تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ العازد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان ایوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے، اس لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا۔ وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جرنیل شہری حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور سکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے۔ ان میں جاسوس بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جرنیل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی ابھی خلافت کی تعیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے۔ ان میں خوشامدیوں کے ٹولوں کی اکثریت تھی۔ اس اکثریت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے جو مصر کی امارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے، مگر یہ حیثیت صلاح الدین ایوبی کو مل گئی۔ سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا، ان اعلیٰ اور ادنا حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے پروردہ تھے۔ مگر جون 1171 کے ایک روز
جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے دربان سے کہا، علی بن سفیان، بہاؤدین شداد، عیسیٰ الحکاری فقیہ اور الناصر کو میرے پاس بھیج دو جلدی۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر اور معتمد تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں کہا، ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں۔ شداد نے کہا، یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا۔ خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں، رائے عامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے۔ اسے پیغمبری اور خدائی دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطبے میں اس کا نام خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیوں عیسیٰ فقیہ، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ عیسیٰ الحکاری فقیہ نے جواب دیا، میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا، انسان بھی ایسا جو شراب، عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شیدائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا۔ بہاؤدین شداد نے کہا، رد عمل شدید ہوگا اور ہمارے خلاف ہوگا۔ اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدعت ختم ہونی چاہیے، یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ علی بن سفیان نے کہا، رائے عامہ کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ علی بن سفیان جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربراہ تھا۔ اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ اس نے کہا، عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی، وہ العازد کے نام سے نہیں، صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف ہیں۔ میرے محکمے کی مصدقہ اطلاعات نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ کے 2 سالہ دورے امارت میں لوگوں کی ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شہر میں ایسے مطب نہیں تھے جہاں مریضوں کو داخل کر کے علاج کیا جا سکتا، لوگ معمولی بیماری سے مر جاتے تھے۔ اب سرکاری مطب کھول دیے گئے ہیں، درس گاہیں بھی کھول دی گئی ہیں، تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئے ہیں، جرائم بھی کم ہو گئے ہیں، اور اب لوگ اپنی مشکلات اور فریادیں آپ تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے لوگ سرکاری اہلکاروں اور فوجیوں سے خوفزدہ رہتے تھے۔ آپ نے ان کے حقوق بتا دیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملک و ملت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ خلافت سے انہیں بے انصافی اور بے رحمی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف اور وقار دیا ہے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم خلافت کی بجائے امارت کے فیصلے کو قبول کرے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں؟ میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ میں قوم کو ایک انتہائی بےہودہ روایت نہیں دینا چاہتا۔ میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا۔ ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایت کو توڑ کر ماضی کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں بھی اپنا نام خطبے میں شامل کر دوں۔ دیے سے دیا جلتا ہے، لیکن میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی کو آگے چلا رہا ہے۔ قصر خلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ اس رات بھی شراب پیے ہوئے حرم کے حسن میں بدمست پڑا تھا جس رات سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا۔ اگر میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتر جاتا۔ جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوئے تھا۔ میں اسے احکام کے مطابق یہ بتانے گیا کہ سلطنت پر کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کا دم خم کس طرح توڑا ہے، تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا تھا، شاباش، ہم بہت خوش ہوئے، ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاصد کے ہاتھ مبارکباد اور انعام بھیجیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں نے یہ فرض اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے۔ اس بڈھے خلیفہ نے کہا، صلاح الدین، تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تھی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنے حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ بے دین انسان قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک خط نکال کر سب کو دکھایا، پھر کہا 6-7 دن گزرے، نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماتحت خلیفوں پر اثر ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے، وہ سوڈانیوں اور صلیبیوں سے بھی ساز باز کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خلافت صرف بغداد میں رہے اور ذیلی خلیفے ختم کر دیے جائیں،
لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ مصر کے خلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوجی اور مالی امداد دوں گا۔ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں۔ مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہوگی، سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ سلطان ایوبی نے خط پڑھ کر کہا، اس میں کیا شک ہے کہ خلافت سفید ہاتھی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ العازد دورے پر نکلتا ہے تو آپ کی آدھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے؟ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں۔ خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کرتا ہے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر، یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں، یہ عرب کے صحراؤں کے گڈریوں، کسانوں اور شتربانوں کا سچا مذہب ہے، اور یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو خدا کو عزیز ہے۔ شداد نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، سچ کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالفت اور مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز سینوں میں دب کر رہ گئی ہے۔ شاہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اوچھے طریقوں نے رعایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا ترائے امتیاز تھا۔ عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھونس کر انہیں غلامی کی ان زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے جنہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی عیاشیوں کی خاطر صلیبیوں سے دوستانہ کر رہے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں اور صلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے، ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سلطان ایوبی کے نائب سالار الناصر نے کہا، قابل صد احترام امیر، ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے، ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے۔ صلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کو آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے، اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار تو چونک اٹھتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں کہ یا خدائے ذوالجلال یہ کیا ہوا۔ قابل صد احترام امیر مصر، جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیام کے اندر تڑپتی رہے گی، باہر نہیں آئے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، آپ نے درست کہا الناصر، میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے، یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے۔ ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے، لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے۔ میں صرف خلیفہ العازد کی بات نہیں کر رہا، علی بن سفیان سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہیں کہ خلافت کی تعیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر اور حاکم ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑوں میں بٹتی جا رہی ہے۔ خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے عمرہ اور حکام کو ذاتی سیاست بازیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم جب یکجا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھرے گا، ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن میں گھبراؤں گا نہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے۔ میں آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا، لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا۔ فوری طور پر میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں۔ سب نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی حمایت کی اور اسے اپنی پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا۔ خلیفہ العازد اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت مصروف ہوں۔ خلیفہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔
रजब उसके हिफाजती दस्ते का कमांडर था, जिसका ओहदा नायब सालार जितना था। वो मिस्र की फौज का अफसर था। उसे खलीफा के बॉडीगार्ड्स की कमान दी गई थी। उसने कसर खिलाफत और खलीफा के हिफाजती दस्तों में चुन चुन कर सूडानी हबशियों को रखा था। वो सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफिन में से और खलीफा के खुशामदियों में से था। उस वक्त खलीफा के उस खुसूसी कमरे में उम्मे अर्रारा मौजूद थी। जब कासिद सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब लेके आया था, उसने खलीफा से कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी आपका नौकर है, आपने उसे सर चढ़ा रखा है, आप क्यों नहीं उसे माजूल कर देते? क्यों नहीं अपने सिपाही भेजकर उसे हिरासत में यहाँ बुलवा लेते? खलीफा ने गुस्से के आलम में कहा, इसलिए कि इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। फौज उसकी कमान में है, वो मेरे खिलाफ फौज इस्तेमाल कर सकता है। इतने में रज्जब आ गया। उसने झुककर फर्शी सलाम किया। अल आजिद ने गुस्से में कांपती हुई आवाज में उसे कहा, मैं पहले ही जानता था कि ये कमबख्त खुद सर और सरकश आदमी है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी। मैंने उसे बुलाया तो ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि कोई जरूरी काम है तो आऊंगा, वरना आपका बुलावा मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि मेरे सामने जरूरी काम पड़े हैं। गुस्से में बोलते बोलते उसे हिचकी आई, फिर खांसी उठी और उसने दिल पर हाथ रख लिया। उसका रंग जर्द हो गया। इस हालत में कमजोर सी आवाज में कहा, बदबख्त को ये भी एहसास नहीं कि मैं बीमार हूँ। मेरा दिल मुझे ले बैठेगा। मेरे लिए गुस्सा ठीक नहीं। मुझे अपनी सेहत का गम खाए जा रहा है और उसे अपने कामों की पड़ी है। रजब ने पूछा, आपने उसे क्यों बुलाया था? मुझे हुक्म दीजिए। खलीफा ने दिल पर हाथ रखे हुए कराहती हुई आवाज में कहा, मैंने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था कि उसे एहसास रहे कि उसके सर पर भी एक हाकिम है। तुम्ही ने मुझे बताया था कि सलाहुद्दीन खुद मुख्तार होता जा रहा है। मैं उसे बार बार यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उसे हुक्म देना चाहता हूँ ताकि उसे अपने पांव के नीचे रखूं। ये जरूरी नहीं कि कोई जरूरी काम हो तो ही मैं उसे बुलाऊं। उम्मे अर्रारा ने शराब का प्याला उसके होंठों से लगाकर कहा, आपको 100 बार कहा है कि गुस्से में न आ जाया करें। आपके दिल और आसाब के लिए गुस्सा ठीक नहीं। उसने सोने की एक डिबिया में से निस्वारी रंग के सुफूफ में से जरा सा सुफूफ खलीफा के मुंह में डाला और पानी पिला दिया। खलीफा ने उसके बिखरे हुए रेशमी बालों में उंगलियां उलझाकर कहा, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? सबको मेरी दौलत और रुतबे से दिलचस्पी है। मेरी एक भी बीवी ऐसी नहीं जिसे मेरी जात के साथ कोई दिलचस्पी हो। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो। उसने लड़की को अपने करीब बिठाकर बाजू उसकी कमर में डाल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।